فتاوی قاضی خان میں ہے وَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةٌ لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو، اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا، تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے۔ اب اعتراض کیا کرتے ہیں کہ دیکھو جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں، کہتے ہیں آدمی پیسے دے کر عورت سے زنا کرے تو ایسے آدمی پر حد ہی نہیں ہے، جب حد نہیں تو پھر جائز ہے۔ میں نے کہا بات سمجھو، ایک ہے زنا کا جائز ہونا اور جائز نہ ہونا، ایک ہوتا ہے ایسے زانی پر حد لگنا اور حد نہ لگنا۔ حد لگنا نہ لگنا اور مسئلہ ہے، اور زنا کا جائز ہونا ناجائز ہونا یہ اور مسئلہ ہے۔ اگر صرف حد نہ لگنے سے اگر کوئی چیز جائز ہو جاتی ہو تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ یہ ترمذی کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں من اتل بہیمۃ فلا حد علیہ، کوئی آدمی کسی جانور سے بدفعلی کرے تو ایسے آدمی پر کوئی حد نہیں۔ تو اس کا کیا معنی کہ جانور سے بدفعلی کرنا جائز ہوگا؟ اب بتاؤ اگر میں آپ سے کہوں کوئی آدمی پخانہ کھا لے اس کے اوپر کوئی حد نہیں، تو غیر اٹھ کے پخانہ شروع کر دے کیا کھانا شروع کر دے کیوں؟ مولانا صاحب نے کہا حد نہیں لہذا جائز ہو گیا۔ اور بھئی حد نہ ہونا الگ مسئلہ ہے اور جائز اور ناجائز ہونا یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے نا کہ حد نہیں، حد نہ ہونے کی وجہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ضابطہ ہے الحدود تندرع بالشبہات، اگر کسی موقع پر شبہ ثابت آ گیا تو شبہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ یہاں شبہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب تم کسی عورت سے نکاح کرو تو عورت کا حق مہر دیا کرو، عورت سے نکاح کرو تو عورت کو حق مہر دیا کرو۔ تو یہ جو اس نے عورت کے ساتھ ہم بستری کی ہے اور بدلے میں پیسے دیے ہیں، نکاح والا بندہ بھی عورت سے نکاح کرتا ہے اور بدلے بزا کے طور پہ پیسے دیتا ہے۔ تو شبہ یہ تھا کہ جیسے حق مہر ہے ویسے اجرت ہے، یہ حق مہر کی طرح ہے، اس لیے اس پر حد نہیں جاری ہونی چاہیے۔ شبہ آ گیا۔ اب ذہن میں سوال آئے گا بھائی وہ تو تب ہے جب نکاح ہو اور پھر پیسے دیں حق مہر، اس نے تو نکاح نہیں کیا اور پھر پیسے دیے، یہ حق مہر کے مشابہ کیسے ہو گیا؟ ہم نے کہا یہ نکاح کے مشابہ ہے۔ کیوں؟ نکاح میں یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی گواہ ہوں اور مرد عورت ایجاب و قبول کر لیں، اور اگر گواہ نہ ہوں ایجاب و قبول کریں تو امام مالک فرماتے ہیں پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت امام مالک یہاں گواہ شرط نہیں ہے۔ تو چونکہ فقہ مالکی میں بغیر گواہوں کے ایجاب و قبول کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے، تو یہ شبہ ہے کہ مرد عورت راضی بھی ہیں اور پیسے بھی دیے ہیں، تو نکاح کا بھی شبہ موجود ہے اور حق مہر کا بھی شبہ موجود ہے، لہذا اس کے اوپر حد جاری نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایسا مسئلہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت، کوئی عورت اپنا نکاح کرے بغیر اذن ولیہا، اپنے گھر کے سربراہ اور ولی کی اجازت کے بغیر، فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، تو اس کا نکاح باطل ہوگا باطل ہوگا باطل ہوگا۔ آگے فرمایا فإن دخل بها، اگر بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا اور اس کے شوہر نے سے ہم بستری بھی کر لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلہ المہر بما استحل من فرجہا، چونکہ اس نے حلال طریقے سے ہم بستری کی ہے لہذا اس عورت کو حق مہر ادا کرے گا، حق مہر پھر بھی دے گا۔ اور حق مہر کون سا ہوگا؟ حق مہر مصری ہوگا، جو عام طور پہ اس علاقے میں اس خاندان کی عورت کا حق مہر ہوتا ہے۔ اب دیکھو نکاح کو باطل بھی فرمایا جا رہا ہے اور شرمگاہ کو حلال بھی کیا جا رہا ہے اور حق مہر بھی ثابت کیا جا رہا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حد نہیں تو جائز ہو گیا، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اس مسئلے پر بھی فقہ میں دو قول ہیں۔ ایک اور یہ ہے کہ حد ہے اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ اس پر ایک یہ کہ حد نہیں اور فتویٰ اس پر ہے، اس پر حد یہ ہے۔ الدر المختار باب الوطء الذی یوجب الحد والذی لا یوجبہ، مسئلہ بیان کیا
والحق وجوب الحد کالمستأجرۃ للخدمۃ، جس طرح کسی عورت کو پیسے دے کر گھر میں نکرانی رکھا جائے اور آدمی اس سے زنا کر لے، اس پر حد زنا ہوتی ہے، اسی طرح کوئی آدمی کسی عورت کو پیسے دے کر لائے ہی زنا کے لیے تو اس پر بھی حد ہوتی ہے۔ تو فتویٰ اس بات پر ہے کہ حد ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب دو باتیں سمجھ لیں، اس مسئلے پر دو قول آگے، ایک قول یہ کہ حد نہیں، اور ایک قول یہ کہ حد، اگر حد نہ ہو تو جائز پھر بھی نہیں ہے، اور اگر حد ہو تو فتویٰ اس پر ہے کہ حد ہونا چاہیے۔ تو جب ہم تقلید مفتہ بہا مسائل پہ کرتے ہیں تو اعتراض میں وہ مسئلہ پیش کرو جس پر ہمارا فتویٰ ہے، جس پر ہمارا فتویٰ ہی نہیں اس مسئلے کو اعتراض میں آپ پیش کیوں کرتے ہیں؟ میری بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم نے کہا یہ دو مسئلے الگ ہیں، ایک ہے گناہ ہونا اور ایک ہے حد ہونا۔ گناہ تو ہر حال میں ہے، لیکن حد کے بارے میں دو قول تھے، اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ اس آدمی پر پھر بھی حد ہوگی، یعنی کہ اس کی حد ثابت ہو جائے گی۔ دیکھیے انہوں نے کیسا مطلب ٹامک ٹوئیاں مارا، انہوں نے اہل حدیث کا جو اصل دعویٰ ہے یا اصل جو کہنا چاہتے ہیں اس کی نمائندگی انہوں نے نہیں کیا۔ یہ لوگ ہمیشہ ہی کرتے کہ اپنی طرف سے کوئی بات پیش کر دیتے، اس کا جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں۔ کس اہل حدیث نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کرایہ دے کے زناکاری کو جائز کر دیا؟ کس اہل حدیث نے کہا؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ جس کا جواب آپ دینے بیٹھ رہے ہو، کس اہل حدیث نے کہا ہے کہ یہ بلیم کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ پہ کہ انہوں نے زناکاری کا راستہ نکالا ہے، اس کو جائز کا ہے؟ اہل حدیث کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو حد کو معاف کر دیا یہی غلط ہے۔ تو اہل حدیث کا اصل جو اعتراض ہے، اصل جو نقد ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں ان سے غلطی ہوئی ہے، حدیث کے خلاف ان کا فتویٰ آیا ہے، تو اس کا جواب دیجیے نا۔ اس کا جواب ان کی بس کی بات نہیں، اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ فقہ حنفی کا مفتہ بھی قول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ان کی چوری، دیکھیے کہ اہل حدیث جو کہہ رہا ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اہل حدیث کا کہنا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس مسئلے میں غلطی ہوئی، خطا ہوئی ہے۔ آپ صاف صاف کہتے ہو نا کہ امام صاحب سے غلطی ہوئی، لیکن کہتے ہیں امام صاحب کا جو یہ قول اس پہ فتویٰ نہیں، مفتہ بھی قول اور ہے۔ ارے بھائی اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس اتنی ہمت نہیں، اتنی جرت نہیں ہے، سارے فقہی ذخیرے ان کے، سارے حنفی علماء ان کے، سارے بڑے بڑے اکابر سب لاچار ہے، مجبور ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ دفاع کر دیں اس فتوے کا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مفتہ بھی قول اور ہے۔ ہاں تو آپ مفتہ بھی قول کا حوالہ کیوں نہیں دیتے؟ بھیا جب بات کی جاتی ہے نا، کس سیاق میں بات کی جاتی ہے، جب آپ لوگ امام صاحب کو معصوم بنا کے پیش کرتے ہیں نا کہ وہ بہت بڑے امام تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو اہل حدیث دو تین مسئلے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں ان سے غلطی ہوئی، ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان سے چوک ہوئی، اور اس مسئلے میں آپ بھی متفق ہو کہ امام صاحب سے غلطی ہوئی، اس لیے امام صاحب کے فتوے کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ بات ہے اصل۔ تو آپ اس کو گھما کے کہاں لے جا کے ثابت کریں کہ نہیں دیکھو امام صاحب کا جو ہے حد ساکت کرنے کی بات کرنا الگ مسئلہ ہے، اور زنا کا حرام ہونا الگ مسئلہ ہے۔ امام صاحب بھی مانتے ہیں وہ حرام ہے، لیکن حد ساکت کر رہے ہیں۔ ہم اعتراض اسی پر ہے کہ حد کو کیوں ساکت کر دیا بھائی؟ کس نے کہا کہ وہ زنا کو جو ہے جائز بول رہے؟ نہیں، زنا کو جائز نہیں بول رہے، لیکن حد کو جو ساکت کر دیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اتنی بڑی بات ہے کہ فقہ حنفی بھی اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس فتوے کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو بھی نکال کے خارج کر دیا۔ فقہ حنفی کے جو دیگر علماء تھے انہوں نے بھی امام صاحب کے اس فتوے کو خارج کر لیا، اس کے دفاع کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو آپ اہل حدیث کا جو اصل اعتراض ہے وہ سامنے رکھو نا۔ اب دیکھیے ایک عجیب بات انہوں نے بیچ میں دیکھی، یہ بھی کہہ دی، کیسا ڈنڈی مار دیا انہوں نے۔ وہ ایک حدیث جس کی صحت پہ بھی کلام ہے، حالانکہ اس مفہوم کے اور حدیثیں موجود ہیں، کہ جس عورت نے بغیر ولی کی اجازت کی نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ آپ نے حدیث پڑھ دیا، اس حدیث پہ عمل ہے آپ کا؟ فقہ حنفی میں تو ولی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کتنی چالاکی کیا، مطلب اپنے مطلب آیا، حدیث پڑھ کے بھاگ گئے۔ ارے بھیا حدیث پڑھ رہے ہو، اگر واقعی اس حدیث پر ایمان ہے تو اس حدیث پر عمل کون کرے گا؟ آپ کہتے ہو کہ نہیں وہ بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے، کورٹ میرج کرتی ہیں ساری لڑکیاں جا کے، کیونکہ ولی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو بھی آپ نے کوٹ کر دیا اور پھر کہہ دیا، اور پھر اس پہ آپ عمل ہی نہیں، اور حدیث کو کوٹ کیا نکاح سے متعلق ہے یہ حدیث۔ آپ جو بیچ میں فلسفہ لے کر آئے نا کہ وہ شبہات کی وجہ سے حد ساقط کی جاتی ہے، شبہات کی وجہ سے کب؟ جب بھائی نکاح کا مسئلہ ہو نا، یعنی غلط طریقے سے کسی نے نکاح کیا تو وہاں پہ حد نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں وہاں پہ حد نہیں ہے، ہمارا کہنا ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے میں ہم بھی کہتے ہیں کہ یہاں بغیر ولی کے کسی نے شادی کر لیا تو حد نہیں جاری کریں گے، یہ ہم بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ نکاح ہے، غلط طریقے سے کیا، لیکن زنا نہیں کیا، نکاح کیا ہے۔ میاں بیوی کا جو انٹینشن تھا، جو ارادہ تھا، جو مقصد تھا، وہ نکاح کرنے کا تھا، نکاح کر رہے تھے، وہ نکاح کی کسی شرط کو فالو نہیں کر سکے، لیکن وہ پوری طرح سے وہ نکاح کرنے جا رہے تھے۔ اس لیے وہاں پہ ہم گرچہ کہتے ہیں وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح مطلب صحیح نہیں ہے، لیکن ہم وہاں پہ یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ نہیں اس پہ جو ہے حد جاری کی جائے گی۔ لیکن یہ جو طریقہ آپ نے بتایا نا کہ کسی کو اجرت دے کے، کسی لڑکی کو ہائر کر کے کیا کرنا؟ نکاح نہیں کرنا، زنا ہی کرنا۔ میاں زنا ہی کرنے کے لیے بلا رہے ہو پیسے دے کے،
اور پھر کہتے نہیں اس میں شبہ آ گیا اس لیے حد ساقط ہو جائے گی. کتنی عجیب بات ہے, مطلب شرم نہیں آتی اس طرح کا دفاع کرتے ہوئے. آپ دیکھیے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ المحلہ ابن حزم میں صحیح سند سے مذکور ہے. میری کتاب جو ہے احکام طلاق, اس کے آخر میں نے اس کے پورے حوالے ذکر کیے ہیں, ترجمہ متن سب ہے وہاں پہ. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو حلالہ کرتے ہوئے پایا تو حلالہ کرتے ہوئے اگر میں نے کسی کو پایا تو کیا کر دوں گا؟ رجم کر دوں گا, اس سے سزائے موت دے دوں گا. آپ سوچئے کہ وہ جو حلالے کا مسئلہ ہے اس میں بندہ نکاح سمجھ رہا, زنا نہیں. جو حلالہ کر رہا ہے اس کو زنا نہیں سمجھ رہا, اس کو نکاح سمجھ رہا. لیکن چونکہ وہ صریح نص کے خلاف, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں بہت ہی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ لعن اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے حلالہ جو کر رہا اس پر بھی, حلالہ جو کروا رہا اس پر بھی. چونکہ صریح نص کے خلاف وہ عمل ہے, یعنی اس عمل کو صراحتاً خارج کر دیا گیا, نکاح نہیں مانا گیا, پوری صراحت کے ساتھ موجود ہے, اس پر لعنت کی گئی ہے. اور دیگر صحابہ نے تو واضح طور پر اس کو زنا کہا ہے. عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عباس, یہ سارے حوالے میری کتاب میں موجود ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں اگر حلالہ سے شادی کیا 20 سال بھی اکٹھا رہیں گے نا تو بھی زناکار رہیں گے, وہ تو بھی زناکار رہیں گے. تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں میں اس کو بھی رجم کر دوں گا جو حلالہ کرے گا. حالانکہ وہاں نکاح کا مسئلہ, نکاح کے نام پہ سب کو تماشا ہوتا ہے, لیکن یہاں جو آپ مسئلہ بتا رہے ہو بھیا, یہاں تو نکاح کے نام پہ نہیں ہو رہا, یہاں صاف زنا کے نام پہ ہو رہا ہے. یعنی ایک بندہ ایک لڑکی کو بلاتا ہے زناکاری کے لیے, بدکاری کے لیے, اور آپ کہتے ہو کہ نہیں وہ امام صاحب نے جو ہے شبہات کی وجہ سے کہہ دیا کہ حد ساقط ہے, پھر مانو نا. مان کیوں نہیں, ہمت کیوں نہیں ماننے کی مسئلہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو پیسے دے کے زنا کرے اس پر جو ہے ساقط ہو جائے گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مسئلہ امام صاحب کا غلط ہے, یا آپ فقہ حنفی میں مان لیا کہ غلط ہے, اس لیے اس کو دوسرے قول پہ چلے گئے, جمبار دیا انہوں نے, اس کو چھوڑ دیا, اسکپ کر دیا, بالکل اس کو قبول نہیں کیا. تو جس طرح سے آپ نے قبول نہیں کیا ہے, اسی طرح سے یہ کہنے میں کیا جاتا ہے کہ بھئی اس میں امام صاحب سے غلطی ہوگی, جو حد ساقط کیا, حد ساقط نہیں کرنا چاہیے, اس پہ بھی حد ہوگی جیسے دوسرے فقہی حنفی علماء نے کہا, ویسے آپ کو بھی کہہ جانا چاہیے. لیکن یہاں آپ نے اپنی طرف سے ایک اعتراض کر دیا, اسے اہل حدیث کی طرف منسوب کر دیا کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے زنا کی اجازت دی. یہ کہاں اہل حدیث نے کہا؟ بھئی یہ اہل حدیث نے کہا. اہل حدیث جن باتوں کو منسوب کرے, ہمت دیکھیے, اور اس سے بھی بڑے بڑے مسئلے ہیں نا. وہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب الحیل میں لکھا, ہمت ہے جا کے اس کا دفاع کرو نا. اس میں کتنے گھٹیا گندے مسائل ہیں, تو ان مسائل کا جا کے کبھی دفاع کرو اگر ہمت ہے تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو صاحب ہیں یہ اصل میں جو اہل حدیث کی طرف غلط اعتراض منسوب کر رہے ہیں, اور اس کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی. اصل جو اہل حدیث کا اعتراض ہے اس اعتراض کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. اصل اعتراض یہ ہے کہ یہاں پہ حد کو ساقط کرنا یہ غلط ہے, حدیث کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے. یہ اعتراض بدستور باقی ہے. اس اعتراض کا ان کے پاس یا ان کے علماء کے پاس کوئی جواب نہیں, اس لیے جو اصل اعتراض ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے. جی ایک اس حدیث کی بھی تحقیق پیش کر دیجئے, ادرؤ الحدود عن المسلمین من استطعتم. وہ حدیث بھی ضعیف ہے. جس حدیث کو انہوں نے دلیل بنایا ہے کہ حدوں کو کوشش کرو کہ آخری حد تک کہ جتنا تمہارے اندر طاقت ہو, وہ حدیث جو ہے نا سندن صحیح نہیں ہے. امام بہقی نے, امام بغوی نے, دونوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. اس میں یہ پہلو تو ہے نا کہ حدود کے معاملے میں جو فائدہ شبہ کا ہوگا وہ اس کو ہوگا جس پر حد جاری ہونی ہے. یعنی ایک عام اصول جو فقہ میں برتا جاتا ہے, وہ یہ اصول تو مسلمہ ہے, حدیث بذات خود ضعیف ہے یا جو بھی ہے, لیکن یہ اصول تو متفق علیہ ہے کہ شبہ کا فائدہ جس پہ حد جاری ہونی ہے اس کو ملے گا. اور یہ شریعت کا مزاج بھی ہے, خاص طور پہ زنا میں جو شہادتیں, جو گواہیاں ہیں, ان میں بھی آپ دیکھیں کہ نہیں الگ الگ اس کو شبہات کون سے ہوتے ہیں. یہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ شبہ ہے, وہ تو شبہ ہی نہیں اصل میں. ایک آدمی پیسہ, یہ تو ہیلا ہو جائے گا کہ ایک آدمی پیسہ دے کر کے, بالکل ایک آدمی پیسہ دے کر کے. باقی جو روایت ہے اس کے راوی ہیں یزید بن زیاد. امام نسائی نے اس کو متروک الحدیث کہا ہے. امام ترمذی نے علل کبیر میں کہا ہے کہ محمد بن اسماعیل نے کہا ہے یزید بن زیاد منکر الحدیث ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ائمہ ہیں, جیسے امام بہقی ہیں, انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. امام بغوی نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. حافظ ابن حجر التلخیص الحبیر میں لکھتے ہیں فی اسنادی یزید بن زیاد دمشقی وہو ضعیف قال فی البخاری منکر الحدیث, کہ اس کی سند میں یزید بن زیاد ہے, وہ ضعیف ہے. امام بخاری نے اس کو منکر الحدیث کہا, امام نسائی نے کہا یہ متروک ہے. تو یہ حدیث بھی جس کو یہ بنیاد بنا رہے ہیں وہ سندن ضعیف ہے, سند سے وہ ثابت نہیں ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو
آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.